بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ لوگوں کو بلانے، متوجہ کرنے اور اعلان کر کے ایک جگہ اکٹھا کرنے کے کئی طریقے دنیا میں رائج ہیں۔ کہیں ناقوس بجایا جاتا ہے، کہیں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے اور کہیں اعلان کیا جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو بلانے کے ایک ایسے طریقے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کی ابتدا ایک خواب سے ہوئی اور جو آج دنیا کی دوسری بڑی قوم کا سب سے بڑا اعلان بن چکا ہے۔ جی تو میں کسی اور چیز کی نہیں بلکہ اذان کی بات کر رہا ہوں۔ اذان کیسے شروع ہوئی؟ ہوا کچھ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی فکر ہوئی کہ اس کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے، کیسے اطلاع کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا لہرا دیا جائے۔ جب لوگوں کی نگاہ اس پر پڑے گی تو وہ ایک دوسرے کو اطلاع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رائے پسند نہیں آئی۔ راوی کا بیان ہے کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہودیوں کے بھونپو کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا من امر الیہود، وہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ طریقہ بھی آپ نے پسند نہیں کیا۔ پھر ناقوس کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا من امر النصارى، وہ تو نصارہ کا طریقہ ہے۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی فکر مندی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن زید بھی بہت فکر مند ہوئے۔ وہ اسی فکر مندی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے واپس گھر پہنچے اور سو گئے۔ پھر نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں انہوں نے اذان کے سلسلے میں خواب دیکھا۔ وہ صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میری حالت یہ تھی کہ نہ پوری طرح بیدار تھا نہ پوری طرح سویا ہوا تھا۔ میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور اس نے مجھے اذان دینے کا طریقہ سکھایا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اذان کے طریقے کو خواب میں دیکھا تھا اور 20 دن تک اسے چھپائے رکھا۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما مانا کا ان تخبرنی، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ عرض کرنے لگے، عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے تھے، لہٰذا مجھے شرم محسوس ہوئی۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا بلال قم ما یأمرک بہ عبداللہ بن زید فافعلہ، اے بلال کھڑے ہو کر دیکھو، عبداللہ بن زید تمہیں جو بتائیں اسی طرح کرنا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اذان جو نماز کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے اور دن رات میں 5 وقت دی جاتی ہے، اس کی ابتدا بھی خواب سے ہوئی۔ ہر چند اس کی شرعی حیثیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس خواب کو پیش کرنے اور اجازت لینے کے بعد اجاگر ہوئی۔ بہرحال اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے خواب کی کتنی زبردست اہمیت ہے۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی خواب دیکھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذان کا طریقہ کار بتا دیا۔ سچے خوابوں کی اس دنیا میں ہم ایک نئے سچے خواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔